کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، صد مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کی آمد، صد مرحبا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم، اس کی رحمتوں کی برسات ہے ہم پر کہ دن کے آغاز میں ہمیں اس نے نیکیوں بھری یہ محفل سجانے کی توفیق عطا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ رب کے کرم کی نشانی ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم یہ نیکیاں کرنے کے سبب کامیاب ہو رہے ہیں۔ آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مالک و مولا، جب تو نے یہ احسان کیا، ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، تو احسان پر احسان فرما، ان نیکیوں میں ہمیں کثرت نیت، اچھی اچھی نیتوں کی کثرت عطا فرما، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے مالا مال فرما، اور یہ جو آنے والا دن ہے زندگی کے، وہ دن ہے جو ہمارے مقدر میں باقی ہیں، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں پھرتے ہوں گے، ان تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل کے سبب ان نیکیوں کو ہمارے لیے رحمتوں برکتوں کا سبب بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، یہ جہان بھی ہمارا ٹھنڈا رکھے، وہ جہان بھی ہمارا ٹھنڈا رکھے۔ مل جل کر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ نے ہمارے یاد رہے، ہمدم رہنا ہے، ہم قدم رہنا ہے۔ اور آج کے سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ماریشس ہے، الحمدللہ سارے اسلامی بھائی خوش ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آج نعت خان اسلامی بھائی ماریشس کے، قاری صاحب ماریشس کے، الحمدللہ 2 مبلغین دعوت اسلامی خصوصی طور پر سلسلے میں شامل ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل کریں گے۔ یہ بھی ماریشس سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اسلامی بھائی کریول بھی بولیں گے، اور بھی باتیں کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ پہلے چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف کہ الحمدللہ قاری صاحب موجود ہیں، حضرت تاج کا انتخاب اور سلسلے میں آمد، مرحبا، آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی ماشاءاللہ شروع کی 3 آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سورہ حجرات ماشاءاللہ، آداب و آداب کا تذکرہ ہے اس میں، ماشاءاللہ۔ ارشاد، منتظر ہیں ہم، دلوں کو دامن بنا لیجئے، اور کانوں کو کاسا یعنی پیالہ، رحمتوں کی برسات ہوئی جاتی ہے، تلاوت کلام پاک کا وقت ہو گیا، آئیے رب کی رحمت لوٹنے کا سامان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واتقوا الله
اللہ سمیع علیم یا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ سورہ حجرات مدنیہ ہے، اس میں 2 رکوع 18 آیتیں 347 کلمے 1476 حروف ہیں۔ یعنی تمہیں لازم ہے کہ اصلاً تم سے تقدیم واقع نہ ہو، نہ قول میں نہ فعل میں، کہ تقدیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی وہ آداب لازم ہیں۔ شان نزول، چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز سے عرض کرو، یہی دربار رسالت کا ادب و احترام ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اجلال و اکرام و ادب اور احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم و توصیف و تکریم اور القاب و عظمت کے ساتھ عرض کرو۔ جو عرض کرنا ہو کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں ثقل سماعت تھا اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی۔ پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آمین۔ بہت پیارے انداز میں آپ نے سنایا، مگر وہ یہ نہیں بتایا کنز الایمان شریف کن کا ہے ترجمہ، صاحب ترجمہ کون ہے، صاحب تفسیر خزائن العرفان، ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جی، کنز الایمان اعلی حضرت مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ہے، اور تفسیر خزائن العرفان سے پڑھی گئی یہ حضرت صد الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی تفسیر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ خیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک مخصوص لذت ہوتی ہے، اور سچی بات یہ کہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ بھلا ہی نہیں بھولتا۔ اور کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ اچانک کوئی ایسا سین آپ کی نظروں کے سامنے آیا ہوگا، کوئی کسی ایسے واقعے سے آپ گزرے ہوں گے کہ آپ کی ذہن کی یادوں سے وہ چپک کے رہ گیا ہوگا چینگن کی طرح۔ تو بعض ایسے واقعے ہوتے ہیں گہرے کہ وہ سبق سکھلا جاتے ہیں، کچھ بات کوئی آئیڈیا ذہن میں دے جاتے ہیں، نقش چھوڑ جاتے ہیں اپنے ذہن پر۔ ان دنوں فیضان مدینہ کی بہاروں کا عجب عالم ہے کہ مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ماشاءاللہ جمع ہیں۔ ایک ہی ملاقات میں کئی بر اعظموں سے تعلق رکھنے والے، کئی ملکوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل کی جو بہاریں ہیں وہ یعنی کہ ایسی مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، دل ایسا جھومتا ہے، بڑھتا ہے دیکھ کر۔ کل ہی ایک یعنی کہ اسلامی بھائی ملے ماشاءاللہ، درس نظامی کر رہے ہیں، اب جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، کہنے لگے کہ اور آئے بھی عرب، مسقط سے تعلق تھا ان کا، مسقط اور عمان سے، کہنے لگے مدنی چینل دیکھا اور میں نے یہ ماشاءاللہ یہاں آنے کی نیت کی۔ تو جدہ کے ایک اسلامی بھائی تھے، یو کے تھے، اٹلی کے ملتے ہیں، کبھی کہاں ملتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کس طرح سے مختلف خطوں، مختلف رنگوں اور نسل کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہیں، اس کی اگر کیس اسٹڈی کرنی ہے تو وہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیے۔
آج تک آپ اجتماع میں نہیں آئے, آپ ایسے ہی آ جائیے. یہ رول ماڈل اسٹڈی, یہ ماڈل اسٹڈی کرنے کے لیے آ جائیے. انشاءاللہ ایسی بہاریں دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہے وہ جھوم کر باغ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک مطلب یہ بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فیضان کی برکت ایسی ہے کہ مشہور ممالک جو ہیں, بڑے ممالک ہیں, بڑے ایریاز کے, ان میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام تو ہو ہی رہا ہے, اور جس کی کچھ یعنی کہ مثالیں ہم نے پیش کرنے کی بھی کوشش کی اپنے سلسلے میں. لیکن الحمدللہ جو بظاہر ایریا وائز چھوٹے ممالک ہیں, وہاں پر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آج الحمدللہ ماریشس کی جو ہماری کابینہ ہے, اس کے 3 رکن ہمارے سلسلے میں موجود ہیں الحمدللہ علی احسان ہی. 12 لاکھ کی آبادی, صحیح میں نے فگر دی ہے, آلموسٹ 12 لاکھ کی آبادی پر مشتمل آئی لینڈ ہے. یہ جزیرہ ہے, اور اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی کام انشاءاللہ اس کی بہاریں آپ تو سنیں گے. اور الحمدللہ نگران کابینہ ماریشس کی جو کابینہ کے نگران ہیں ماجد بھائی, الحمدللہ دکھائیں ہمارے اسلامی بھائی کو, مدنی چینل کے ناظرین سے ملاقات ہو جائے ان کی. یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور سلیم بھائی بھی ہیں, محمد سلیم بھائی ہمارے, اور یہ بھی ماشاءاللہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہیں ماریشس میں ہی پیدا ہوئے ہیں, بلکہ ان کے آبا و اجداد یعنی ایک چند جو ان کی سمجھیں پشتیں جو ہے وہ وہیں رہ رہی ہیں, وہیں پلے بڑے ہیں, کریول بولتے ہیں, تھوڑی اردو بھی بول لیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا, ویسے پوچھا تھا, ویسے تو یہ کریول بھی انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے. ہمارے عبد الماجد بھائی ٹرانسلیٹر میڈیٹر کے طور پر بھی, میڈیٹر کے طور پر بھی موجود ہیں. اور باقی اسلامی بھائی تو پہلے الحمدللہ سلسلے میں آ چکے ہیں, ان سے آج نعتیں سنیں گے انشاءاللہ. آپ خوب فرمائشیں کریں, قرات بھی آپ نے سن ہی لی ہے, قرات کی فرمائش کرنا چاہیں کریں انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ. یہ بھی ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمدم رہیں گے, قدم بقدم رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ماجد بھائی سے پہلے ماشاءاللہ سٹارٹ لیتے ہیں. حضرت سلسلے میں آمد, مرحبا ماشاءاللہ. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے, فیلنگز کیا ہیں, سلسلے میں موجود ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سچ پوچھئے تو ابھی نظروں میں, ذہن میں ہر جگہ مرشد نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ ذرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ اللہ, اس قابل نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر اس وقت مدنی چینل پر تاثرات دوں, یا آپ سے کچھ کہوں, یا آپ مجھ سے کچھ پوچھیں. کہاں تھے, کہاں پہنچا دیا. یہ مرشد کا کرم ہے ماشاءاللہ, مرشد کی عطا ہے ماشاءاللہ. یعنی چلیں, بڑی بات ہے یہ بھی کہ کوئی نعمت ملی دنیاوی آپ کو یا دینی, تو اس پر آپ کا ذہن اپنے پیر کی یاد پر منتقل ہو رہا ہے ماشاءاللہ, تو کیا ہی کہنے. بے شک. اچھا, پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی عمر شریف کتنی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوئے, برکتیں لوٹتے. عمر 32 سال. اچھا, اور مدنی ماحول سے الحمدللہ بچپن سے ہی وابستہ ہوئے, تقریباً 17-18 سال کم و بیش ہو چکے ہیں. اچھا, یعنی تقریباً ہوں گے 12-13 سال کی لگ بھگ عمر ہوگی. جی جی, بس یوں سمجھ لیجیے کہ 13 سال یا 14 سال کی عمر تھی کہ. اچھا ماشاءاللہ, پھر تو نہیں, پھر ہمارا قیاس ہے. جی جی جی, میرے خیال میں صحیح پہنچا ہوں گا میں, آپ بھی شاید. بالکل, مدرسہ المدینہ کا ہی یہ پروڈکٹ ہے. بالکل ماشاءاللہ, بجا فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ مدرسہ المدینہ, لیکن ایک یہاں پھر بھی ایک سوال قائم ہوگا. آج سے 17-18 سال پہلے کہ جو مطلب کلچر تھا اور ایٹیچیوڈ جو تھے, ان کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مطلب جو ویلیوز ہیں وہ اس طرح کی لگتی نہیں کہ شہری علاقوں سے اس طرح سے مدرسہ المدینہ میں بچے حفظ کریں گے اور اس طرح سے کریں گے سلسلہ. تو ایک سوال تو یہ قائم ضرور ہوگا کہ یہ آپ مدرسہ المدینہ میں آپ کی آمد کا ریزن. جی, دراصل جس طرح عام ماحول ہے آپ جانتے ہیں, اسی طرح ہمارے گھر کا بھی ماحول تھا.
فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، روزانہ تقریباً 1-2 فلم دیکھی جاتی تھی گھر میں، تو ہم بھی دیکھتے تھے، اور یعنی اتنی کثرت سے دیکھی جاتی تھی کہ وہ زبانی یاد ہو جاتی تھی فلم اتنا. اچھا. اور گانوں وغیرہ کا سلسلہ تھا، اس طرف ذہن ہی نہیں تھا، مذہبی رجحان نہیں تھا، رجحان اتنا نہیں تھا. نماز وغیرہ والد صاحب پڑھتے تھے، گھر والے، والدہ وغیرہ، اور بھی تو جاتے تھے، کبھی گئے کبھی نہیں گئے. ٹھیک. پھر ہم دوسرے ایک علاقے میں شفٹ ہوئے. جی جی. تو وہاں ایک الحمدللہ علاقے کے جو ذمہ دار تھے، دعوت اسلامی کے مبلغ، جی جی، ان کی انفرادی کوشش ہوئی بڑے بھائی پر. اچھا. تو وہ الحمدللہ اجتماع میں آنا جانا شروع کیا. وہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ امامہ شریف پہنتے بھی شرماتے تھے. اچھا. وہ تھیلی میں امامہ شریف لے کر گئے، گلزار حبیب اترے، وہاں اسلامی بھائی سے امامہ شریف بنوایا، پھر وہ واپس جب آئے تو پھر اتار کر تھیلی میں رکھ کے آ گئے. لیکن الحمدللہ اب تو مدینہ ہی مدینہ ہے، ماشاءاللہ، ہر جگہ اماموں کی بہار ہے الحمدللہ. تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی جانے لگا. پھر تھوڑا بہت اجتماع میں گیا تو مجھے بھی امامہ شریف دلوایا، انہوں نے عطر دلایا، تسبیح دلوائی، یعنی اس طرف قریب کیا. پھر یہ سلسلہ تھوڑا سا چلتا رہا تو پھر ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی تھے اس علاقے کے ذمہ دار، انہوں نے انفرادی کوشش کی کہ بھائی اس کو آپ مدرسۃ المدینہ میں ہی داخل کروا دو، اچھا ہے، حفظ کرے گا، دین کی طرف آئے گا. پھر مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے یہی سوچا وہی بچوں کی طرح کہ اچھا ہے، ٹیوشن سے بھی جان چھوٹے گی، اسکول سے بھی جان چھوٹے گی، صبح سے بھی بس ایک ہی جگہ جانا ہے، ایک ہی چیز پڑھنی ہے، بس قرآن پڑھنا ہے، تو یہ تھوڑا آسان نظر آ رہا ہے. تو بس پھر میں بھی راضی ہو گیا، راہ فرار اختیار کیا بس بظاہر دیکھا جائے تو. پھر لیکن وہ فرار کہیں اور سے ہو گیا نا. الحمدللہ دنیا کی محبت سے فرار ہوا اور الحمدللہ اس طرف مائل ہوئے. ماشاءاللہ الحمدللہ. پھر مدرسۃ المدینہ میں لے کے گئے وہ دکھانے کے لیے کہ بھئی آپ چلو دیکھتے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے، ماحول نہیں آتا. مطلب یعنی پریشرائز نہیں کیا گیا، ذہن بنایا گیا. تو میں گیا مدرسے میں، بیٹھا، پھر ان ناظم صاحب مجھے اندر لے کر گئے، کلاسیں دکھائیں، درجے دکھائے، حفظ کا درجہ، ناظرہ کا درجہ، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے اور دیکھے امامہ شریف پہنے ہوئے، کرتا پہنے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. بڑا دل خوش ہوا. جی جی. تو بس پھر اسی دن بلکہ ہم مدرسہ دیکھنے گئے تھے، لیکن وہ داخلہ فارم فل کر دیا وہاں پر. ماشاءاللہ ذہن بن گیا. جی جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. مین ریزن ماحول ہوا مدرسے کا. جی جی مدرسے کا ماحول. ماشاءاللہ. اچھا، تو یوں پھر جو ہے مدرسۃ المدینہ میں آپ کی جی آمد شروع ہو گئی. جی جی. تو مدرسۃ المدینہ کے کیا اثرات تھے آپ کی شخصیت پر؟ مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ جو تربیت ہوئی ہماری، وہ ہمارے آج تک کام ہے. اچھا، الحمدللہ. اور ہمارے اساتذہ جو مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، حقیقت میں کہ ان کی باتیں آج تک یاد آتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. ابھی بھی فیضان مدینہ آئے ہیں تو قاری صاحب ملے، بڑی خوشی ہوئی، ملاقات کی. تو میں نے پوچھا پہچانے آپ مجھے؟ تو پہچانے، بہت خوش ہوئے، گلا لگایا اور بتایا کہ بھائی موریشس میں ہوں. اب بہت خوش ہوئے. حالانکہ وہ میری کلاس کے ٹیچر نہیں تھے، قاری صاحب نہیں تھے، مدرسۃ المدینہ میں ہی پورے مدرسے میں. تو بہت خوش ہوئے. اسی طرح جو تربیت ہماری ہوئی، سنت آداب ہمیں سکھائے جاتے تھے روزانہ. پھر کل پوچھا جاتا تھا وہ کہ بھائی کل ہم نے جو پانی پینے کی سنتیں سیکھی تھیں اس پر کس کس نے عمل کیا، اپنے گھر پہ جا کر بتایا کس نے. پھر دوسرا وہ نمازوں کا ایک تھا، کاپی تھی، ایک ڈائری بناتے تھے ہم لوگ نمازوں کی، اس پر امام صاحب کے سائن کروانے. وہ اس میں بڑا شوق ہوتا تھا. یوں کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. اب وہ نماز پڑھنی ہے آگے تاکہ امام صاحب بھی دیکھیں، پھر ان سے سائن کروانا ہے، پھر بھائی سے سائن کروانا ہے، اس طرح. اور پھر بھائی بھی پوچھتے تھے ہاں بھائی لکھوں نہیں لکھوں. اب ظاہر بات ہے وہ پورا تو نہیں تھا، کبھی کبھی ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، ہاں لکھوں نہیں لکھوں. اب قاری صاحب نے پوچھا ہے نہیں پوچھا. اب وہ پھر وہ اس میں لیکن ظاہر ہے کہ احتساب کا خوف جسے کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو الحمدللہ ماشاءاللہ. تو بس اس طرح چلتے چلتے پھر اجتماع ہوتا تھا بچوں کا جی جی مدرسے میں ہر جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد. اس میں پھر حصہ لیتے تھے، تلاوت میں، نعت میں، بیان میں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو الحمدللہ اسی سلسلے پہ چلتے آج یہاں بیٹھے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں بہت خوب. پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ دعوت اسلامی کو آپ کے اس میں بسانے میں
یہ مدرسۃ المدینہ کا اہم امپورٹنٹ رول ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو آپ تنظیم و کاموں کی طرف کیسے آئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے چلتے ہیں سلیم بھائی کی طرف. ذرا سلیم بھائی کو ہوشیار کر لیں. جی جی. ان سے پوچھیے کہ یہ بتائیں کہ یہ ان کی ایج کیا تھی, ابھی کیا ہے, اور جب یہ مدنی ماحول سے منسلک ہوئے تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کی ایج کیا تھی اس ٹائم؟ آستے اکیلاز کون دا ماحول دعوت اسلامی کی لاز چیتے. Setelah mana 37 ans, kemudian dans Mahol Islami مجھے 30 ans. مدنی ماحول میں جب آئے ہیں تو 30 سال کے تھے. اچھا. اور ابھی ان کی 37 سال عمر ہے. مطلب یعنی کہ اچھے ایک یعنی سمجھ لیں کہ ایک جوانی کی عمر میں ایک عمر گزار کر میرڈ بھی ہوں گے اس ٹائم جب تک یہ پوچھے جی میرڈ بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے. جی جی 6 نظافوں ماشاء اللہ. یعنی میچورٹی کی عمر میں انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیا. بالکل. تو میچورٹی کے اندر ایک مطلب جو ہوتے ہیں نا ویلیوز اور اسسمنٹ کی جو ایویلیوشن کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے, مزاج تبدیلی کی وجہ سے ذرا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے. تو یہ تو سمجھے ایک ہمیں دلچسپ کیس مل گیا ماشاء اللہ. یہ پوچھوں گا میں, یہ پوچھنا چاہوں گا ان سے, پوچھیے کہ پہلے کا ان کا کیا تھا ماضی, اور کیا ایسا تھا کہ ان کی شخصیت پر جو معاشرے کے اثرات تھے جو وہاں کے, ظاہر ہے کہ ماریشس جو ہے ایک ماریشین مطلب اس کی کلچر ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے ڈفرینٹ کلچر ہے, تو وہ معاشرے کے وہاں کے کچھ اثرات ان کی شخصیت پر تھے یا نہیں تھے, کس طرح کی پرسنالٹی تھی, کس طرح کی پرسنالٹی کس طرح ٹرانسفارم ہوئی ہے, اس معاملے میں ہمیں انٹرسٹ ہے. تو ذرا یہ پوچھے گا ان سے. اس لیے کہ کماؤ چیتے آبوں آپ کے کماؤ گئیں اولاوی ان سوزما اوین کما. Alhamdulillah, l'école, collège, cela, et dans ça, l'époque de pleine jeunesse là, alors, tu es encadré avec mon studies, mon éducation, ça, et Fatina, du tout, Zahen Gote Din, parfois tu peux gagner l'occasion, tu peux faire Jumma, tu peux finir aller, Namaz Eid, tu peux finir aller, d'écoute comme ça, si il a la petite place, alors tu peux namaz, alors nous sommes ensemble. Alors, dans cette époque-là, tu peux plus perdre le temps pour dire la pleine football, tu peux jouer au football. Et après, à l'âge de 19 ans, 20 ans, alors, par une question qui finit là, qui certaines gens finissent poser certaines questions concernant la ligne, alors on finit trouve et a certains manquements, comme si même on finit perdre 10 points, alors on finit pense pour en prendre un peu, côté Aqaïd, cela. Alors là, on commence, j'en un peu, mon imam sahab et mon alim sahab, et on finit commence à en prendre un peu, côté Aqaïd. Et c'est-à-dire dans l'âge 24, 25, 26 ans, tu vois, tu peux en prendre côté din, et par ça, tu commences à gagner un peu, et risquement, vient vers din, vient vers namaz, parfois tu peux finir faire namaz, parfois pas tu peux faire. Et même, ٹرانسلیٹ کر دیں کیونکہ پھر جو ہے وہ اچھا ہے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ رہیں. جی یہ فرما رہے ہیں کہ ماحول ایسا ہی تھا جوانی میں, اسکول کالج پڑھا, اسٹڈی کی, پھر ہم زیادہ تر وقت فٹ بال میں, ہمارے موریشس میں یہ فٹ بال زیادہ کھیلا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, تو اس میں بھی ان کا رجحان تھا, وقت اسی میں کہہ رہے تھے, زیادہ تر وقت اسی میں ضائع کر دیا کرتے تھے. اچھا. پھر 19-20 سال کی عمر میں کچھ سوالات ان سے ہوئے تھے, دینی سوالات, جن کے بارے میں ان کو بالکل علم نہیں تھا. تو پھر جن ان کے دوست وغیرہ نے جو سوالات کیے تو ان کا بہت دل دکھا. اچھا. انہوں نے کچھ ایسے جملے ان کو کہے کہ جن کو بہت دل دکھا کہ ان کو معلومات نہیں ہے اس کے سلسلے میں. پھر انہوں نے چوٹ لگی. جی چوٹ لگی. پھر ان کو اس طرف مائل ہوئے کہ مجھے یہ سب کچھ سیکھنا ہے. اچھا. دینی مسائل سیکھنے ہیں, عقائد سیکھنے ہیں, یہ سب سیکھنا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر مسجد کے امام صاحبان علماء سے رابطہ کیا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے لگا. ان کی صحبت سے یہ فائدہ ہوا کہ تھوڑا بہت نمازوں کی طرف رجحان ہوا. ماشاءاللہ. پہلے صرف جمعہ اور عید پڑھا کرتے تھے, لیکن پھر تھوڑا تھوڑا نمازوں کی طرف بھی مائل ہوئے. یہ تقریباً 24-25 سال کی عمر تک
ان کا یہ سلسلہ رہا. اچھا 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 اچھا. تو مطلب پھر یعنی کہ یہ ان کا مین ریزن تھا مذہبی رجحان ان کے اندر ڈیولپ ہونے کا. جی. تو ایک ماڈرن نوجوان ہی تھے گویا کہ یہ. بالکل. اور ماڈرن نوجوان اس طرح سے مذہبی رجحان کا ایک بیج لگا ہے. مدنی ماحول سے اس وقت تک منسلک نہیں ہوئے تھے یہ؟ نہیں ہوئے تھے. اچھا اچھا. چلیں مدنی ماحول سے کیسے منسلک ہوئے ہم معلومات حاصل کریں گے اس کے بارے میں، لیکن جنہوں نے مدنی ماحول کا یہ باغ لگایا ہے پہلے ان کی خدمت میں جائیں گے. اور مزہ آیا انشاءاللہ تعالی. تازہ ہو جائے گا نا، تازہ ہو جائے گا اسپرٹ، ہمارا انتھوسیزم تازہ ہو جائے گا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور جو ہمارا مدنی گلدستے کا سلسلہ ہے جس میں ہمارے الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہوتے ہیں، ان کی خوشبوؤں سے اپنے دماغ کے مشام کو معطر کرتے ہیں. آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم، میرا نام محمد قاسم ہے، میں گارمنٹس کی فیلڈ سے وابستہ ہوں. عبد کے معنی تو بندہ ہوتے ہیں، عبد المصطفیٰ نام رکھنا کیسا؟ عبد کے معنی اگر بندہ ہوتے بھی ہیں تو عبد المصطفیٰ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بندہ تو ویسے ہمارے عرف میں یہ خاص کر پنجاب والے زیادہ بولتے گئے، وہ انہوں آؤ دیو ساڈا بندہ ہی. جب یہ بولتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے تو مصطفیٰ کا بندہ بولنے میں کیا حرج ہے؟ بولتے ہو نا آپ لوگ ساڈا بندہ ہی. اس لیے وہ بندہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مصطفیٰ کے بندے ہیں ہم اللہ کی عطا سے. بندہ کے بہت سارے معنی ہیں. بندہ مانے ایک تو بندہ مانے مطلب مطلق نفر یعنی آدمی. ہاں بھائی آپ لوگ کتنے بندے ہیں؟ اچھا 15 بندے ہیں، ٹھیک آ جاؤ. گفتگو ہوتی ہے نا اس طرح. 4 بندے ہیں بھائی، ہمارے 3 بندے ہیں. تو بندہ مطلب یہ کہ ہمارے آدمی، ہمارے لوگ، ہمارے افراد، ہمارے ساتھی، جو آپ چاہیں اس کا معنی یہاں یہ کریں گے. بندہ کے معنی غلام بھی ہوتا ہے، تو ایمان ہو کر بھی اگر عبد المصطفیٰ کہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہم تو ہیں نا، عبد المصطفیٰ تو ہے نا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. قرآن پاک سے بھی عبد المصطفیٰ ہونا ثابت ہے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو آیت سناتا ہوں. یہ خامخواہ کا وسوسہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت کے لحاظ سے عبد ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، عبداللہ ہیں. پارہ 12 سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ قرآن کنز الایمان. تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو یا عبادی ہے نا، قل یا عبادی، اے محبوب تم فرماؤ اے میرے وہ بندو، الذین ہے نا، یعنی کہ یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی اے میرے بندو. اس آیت میں یا عبادی سے مراد کئی مفسرین نے یہ لیے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ فرما دو کہ اے میرے بندو، یعنی یہی اے مصطفیٰ کے بندو، اے نبی کے بندو، اے رسول کے بندو. تو اسی کا اشارہ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یعنی سرکار نے، مصطفیٰ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. یعنی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے غلاموں کو اپنا کہا ہے نا، ہم تو غلام ہیں نا، تو ہمیں کہا ہے، تم کو تھوڑی کہا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ برحق حضرت سیدنا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اس آیت کا مصداق جو ہے نا کہ جن کو یہ گناہ معاف ہوں گے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کے تحت فرماتے ہیں اس کے یعنی گناہ اس کے معاف ہوں گے جو کفر سے باز آئے. یعنی اگر معاذ اللہ کفر پر کوئی مر گیا تو اب اس کے گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ طے ہے کہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ
ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہے گا، نہ یہ عذاب کبھی ہلکا ہوگا، نہ اس کا کوئی مطلب اینڈ آئے گا۔ ہمارے یہاں محاورتاً جو ہمیشہ بولتے ہیں نا دنیا میں فور ایور، ہمیشہ، اس کا بھی اینڈ ہوتا ہے، لیکن یہ آخرت کا جہاں تک تعلق ہے نا، یہ اس کا اینڈ نہیں ہے، یہ ایسا ہمیشہ ہے، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا عذاب۔ تو یہاں بندوں سے مراد یہ مسلمان ہیں، کیونکہ گناہ ان کے معاف ہوں گے، اس لیے وہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ اس کے علاوہ اور روایتیں بھی ہیں۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبد اور خادم ہوں۔ فاروق اعظم عبد المصطفیٰ تھے، تو اس لیے الحمدللہ عطار بھی عبد المصطفیٰ ہے۔ یہ ادھر جتنے بیٹھے عبد المصطفیٰ ہیں، عباد المصطفیٰ، اور مدنی چینل کے جتنے ناظرین مجھ سے متفق ہیں، سب کے سبھی عباد المصطفیٰ ہیں۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عبادت کرنے والے نہیں ہیں، عباد یہ عبد کی جمع ہے، تو یہاں عبد سے مراد عبادت کرنے والا نہیں ہے، عبد مانے غلام، بندہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبد کی اضافت ہوگی، یعنی کہ ہم کریں گے عبداللہ، نسبت ہے نا عبداللہ، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، تو یہ حقیقت ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ ہمارا فائنل ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد یہی ہے کہ الہ مانے معبود۔ اب اگر کوئی لفاظی کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو وہ تحریف کرتا ہے اس کے معنی میں۔ الہ کے معنی وہ کسی بھی ڈکشنری سے نہیں لا سکتا کہ مشکل کشا اور حاجت روا بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں اس کلمے سے مراد 1400 سال تک کسی نے کیا، اور جب سے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تب سے لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ 1400 سال پرانا بھی کلمہ نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ تو اس لیے کسی نے بھی اس کے معنی یہ نہیں کیا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اس طرح یہ تعریفیں بعض لوگ لفاظی کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو اللہ توبہ کی توفیق دے کہ جو بات شریعت میں نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ جو مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں نا فقہ کی، عربی کی کتب میں جہاں بھی غلام کا تذکرہ ہوا ہے نا، وہاں عبد کا تذکرہ ہوا ہے، عبد۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے، جن لوگوں کو غلط فہمی ہے ان کو دور کر لینی چاہیے، یا کسی عاشق رسول مفتی سے مل کر اپنا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ عبد المصطفیٰ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، من عبادکم و امائکم، اپنے لائق بندوں کا، اپنے قابل بندوں کا، لیاقت رکھنے والے، قابلیت رکھنے والے۔ ادھر قرآن نے من عبادکم کا لفظ لیا ہے، تو یہاں تو عبد المصطفیٰ کا جھگڑا ہے، یہ تو مطلب یعنی کہ سب کا مطلب عبد الحسان تو عبد العلی اصغر تو عبد الیاس تو یہ سب اس میں شامل ہو گئے، جو بھی یعنی کہ لائق، اپنے لائق بندوں، یہاں اپنے سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، یا بندے کی طرف اشارت ہے۔ تو قرآن میں بھی عبد کے ایک معنی غلام لیے گئے، بندہ اور بندہ مانے غلام۔ تو اب تو میرا خیال ہے کسی غلام مصطفیٰ پر وسوسہ آنا نہیں چاہیے۔ اب اگر وسوسہ آتا ہے نا آپ کو، تو آپ نیت کرو کہ میں اپنے ہر بچے کا نام عبد المصطفیٰ رکھوں گا، کسی کا نام عبد الرسول رکھوں گا، کسی کا نام عبد الاحمد رکھوں گا، کسی کا نام، اب یہ عبد کی یہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ پھر شیطان سر ایسا زور سے مارے گا کہ اس کا سر وہ پاش ہو جائے گا کہ میں اس کو وسوسہ کہاں دینے بیٹا، کئی گھر میں عبد المصطفیٰ پال لیے۔ تو جو وسوسہ آئے نا تو بعض ہوگا جس کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ وہ کر گزرے بندہ، انشاءاللہ وہ شیطان کی ناک کٹ جائے گی اور ذلیل و خوار ہوگا۔
مرشد دا دیدار بڑا سونا. چلے ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا امیر اہل سنت کی بارگاہ سے آپ آ گئے. نعت شریف ابھی تک ہم نے شامل نہیں کی. حضور وہ آج کا انتخاب بھی میرے ذہن سے نکل گیا اور چلیں اب کر لیتے ہیں. کیا تیار کیا ہے آپ نے؟ اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے, بس نام ہی ضرورت ہے. ماشاء اللہ. کون سا کلام؟ لیکن تجسس ہو جاتا ہے. بڑا زبردست جی جی. کون سا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاء اللہ. میرا دل بھی چمکا دے. اللہ اللہ. تو چلیں جی پڑھیں اور اللہ کرے گا دل چمک ہی جائے گا انشاءاللہ. پھر میلز بھی آ گئی ہیں, یہ بھی پڑھنی ہے مجھے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھے کرے ابر رحمت. برستا نہیں دیکھے کرے ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوا میں مجرم ہوا. مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا والے. کے راستے میں ہے جا بجا آنے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم ملانا رضا نفس دشمن ہے دم ملانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری 3 میسیجز جو ہیں نا تینوں میں نام نہیں ہے تو پھر میں کیسے جگہ کا نام بھی نہیں ہے کیسے وہ مینشن کروں گا. بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں. عثمان ایواری ہیں چکوال سے, قطمیر رضا تاری سردار آباد سے ہمارے ساتھ ہیں, محمد یوسف گجرات سے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان سے, تنویر اتاری ہیں, سید ذیشان علی سید صاحب ہیں ہمارے ساتھ باب المدینہ سے, حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. جگہ کا نام نہیں ہے نہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ کا نام بھی نہیں ہے. علی اتاری تلا گنگ سے ہیں, کب گناہوں سے کہ میں کنارہ کروں گا یا رب, یہ اس کی بھی فرمائش ہے. اور شہزاد طارق ہیں ای میل پر ہمارے ساتھ, اور یہ قاری صاحب کے ایک بڑے فین ہیں ماشاءاللہ. 2 میلز کیے انہوں نے کہ سلسلہ جو 45 تھا ہمارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم جو قاری صاحب آئے تھے ان سے ان کو یہ سورہ یوسف سورہ علق سننا چاہ رہے ہیں پارہ نمبر 30 میں جو ہے. اور ایک یہ ماشاءاللہ قرات کے شوقین معلوم ہوتے ہیں, جو رات کو باپا جان مدنی مذاکرے میں جو قاری صاحب تھے ان کو بھی انہوں نے دوسری میل میں کہا ہے کہ انہیں بھی بلایا جائے سلسلے میں کھلے آنکھ صلی اللہ میں, اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ریپیٹ کب ہوگا یہ سلسلہ. ریپیٹ کا تو بھائی مجھے ابھی اسکیجول معلوم نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں انہیں بلا کر آپ کے دل خوش کرنے کا بھی سامان کریں انشاءاللہ تعالی عز و جل. ایک میل اور ہے لیکن اس پہ تھوڑا سا جواب تفصیلاً دینا پڑے گا, تو میلز اور بھی ہیں لیکن اس میل میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اس لیے اس کو بعد میں مینشن کروں گا. چلتے ہیں ہم سلیم بھائی کی طرف. خالد بھائی بذریعہ ظاہر ہے خالد بھائی ہم نے جانا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماحول سے منسلک ہونے کا سبب کیسے بنا, مگر یہ میرا خیال ہے کہ پہلے ہم کالز لے لیں پھر اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں, کیونکہ کافی دیر سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے, اگرچہ وہ آواز کی صورت میں شامل نہیں ہوئے, نظروں میں تو ہمارے ساتھ ہیں. کالز مل جائیں ہمیں اگر
مدنی چینل کے ناظرین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. I'm Shagir Ahmed from Rahim Khan, and I appreciate your channel, Dawat Islami. MashaAllah. And I really interested in watching Khule Amsalullah kehte I want to listen a beautiful hymn which is پہنچ جائیں گے انشاءاللہ سرکار کے پاس. Inshallah ta'ala. Azza wa Jal. Thank you for your calling, my friend. And inshallah ta'ala we'll try our best to accomplish your request. Inshallah ta'ala azza wa jal. جی حل میں مزید کچھ اور بھی ہے تو دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Attari di Mohit. Mokkesyon se genu ete kumo ukingan lokaljon bin Mohit. Ek kumo ukinte madani kam ku profaz misal dawat islami. Jazakallah. آمین. بس جزاک اللہ سمجھ میں آیا, باقی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا. سوال بھی, لیکن نہیں ذہن میں آئیڈیا آ گیا. سوال کریں گے نعت خان, ترجمہ کریں گے نعت خان اسلامی بھائی, اور پھر جواب دیں گے آپ. کیا خیال ہے, مزہ رہے گا. آپ کو بھی آتی نا کریول؟ ماشاء اللہ. جی بتائیں کیا کریول ہی تھا؟ جی کریول زبان میں. مائک پہ یہ بروکن فرینچ میں سوال تھا. کریول زبان موریشس میں بولی جاتی ہے. اچھا جی. تو فاروق اتاری صاحب ہیں اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ یعنی ہمارے مبلغ سے سوال کیا ہے کہ آپ موریشس میں مدنی کام کرنے کے لیے کیسے آئے, آپ کو کیسے موقع ملا, تو اس کی تھوڑی سی وہ جاننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں یہ نوٹ کر لیا سوال, انشاءاللہ موقع پر پوچھیں گے آپ سے. لیکن یہ آپ کو دو جواب دینے پڑیں گے, ایک کریول میں اور ایک اردو میں. اللہ ٹھیک ہے. کچھ اور جناب؟ حضرت تاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مرحبا. کب گناہوں سے کنارہ سنا دیجیے. بہت شکریہ. کب گناہوں سے کنارہ, انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور جناب؟ میں تمیز سے بات کر رہا ہوں. جی میرا نام نہیں متاری ہے. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل نیکیوں بڑی نشریات لاتا ہے. پلیز میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے امیر اہل سنت کی یہ منقبت سنا دے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جذبہ اور آپ کے مرحبا, آپ کا جو پروگرام کرنے کا, ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا, بیٹے آپ کا شکریہ, بے حد شکریہ, جزاک اللہ خیرن. لیکن یہاں میں دو چار آپ سے باتیں کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ امیر اہل سنت کی منقبت نہیں ہے. منقبت کہتے ہیں کسی شخصیت کی شان میں جو کلام لکھا جاتا ہے وہ منقبت کہلاتا ہے. تو یہ کسی شخصیت کی شان میں نہیں ہے, یہ اصلاحی کلام ہے, ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے, تو آپ اسے اصلاحی کلام کہہ سکتے ہیں. بہترین لفظ ہے, آسان لفظ ہے, جن کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے, کلام کا لفظ استعمال کر دیا کریں. میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں. اور امیر اہل سنت نے یہ مینشن کیا ہے اپنے رسالوں میں بھی کہ یہ امیر اہل سنت کا تحریر کردہ کلام نہیں ہے. یہ گناہوں سے جگہ جی لگانے کی نہیں, یہ تو امیر اہل سنت کا کلام نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. صاحب نے نقل فرمایا اپنے رسالوں میں ماشاء اللہ تعالیٰ, اور بہت اچھوتا اللہ کے ولی کا انتخاب ہے, تو کیا ہی کہنے. اللہ امید ہے بیٹے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئندہ جب کال کریں تو یہ جو میں نے مدنی پھول پیش کیے اس کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. محمد طارق اتاری, میں دمبر سے بول رہا ہوں. جی بھائی جان, مجھے کلام سننا ہے. میرا پیر میرا پیر. جی کون سا؟ اچھا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میرا پیر. اب آپ بتائیے منقبت سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے؟ سنانی پڑے گی نا اب تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. ماشاءاللہ. ویسے یہ مدنی چینل کے ناظرین دباؤ ڈالنے کا صحیح جو ہے نا وہ ہر بار ڈھونڈا ہے. مدنی منوں سے وہ کرواتے کال, اب دل ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بچوں کا دل توڑنا آزمائش ہے. خیر ایک دو کالز اور دے دیں, پھر انشاءاللہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام شامل کریں گے. اور پھر سلیم بھائی ہیں ہماری یہ مامنات سننی حاجیوں کے بن رہے قافلے تیری نبی. ہائے ہائے اللہ اللہ, حاجیوں کے بن رہے ہیں. پہلے یہ سنا دو یار, یہ لگ گئی میرے دل میں. ماشاء اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا پھر نظر میں گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں گئے حج کے مناظر یا نبی. آپ نہیں رکھتے سفر سر بر نہیں، آپ نہیں رکھتے سفر سر بر نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، پھر نظر میں گئے حج کے مناظر یا نبی. گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، کب تڑ پاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی آقا، کب تڑ پاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی. حج پر جا سکا میرا کیا بنے گا نہ حج پر جا سکا، ہو کرم عطار پر بہرے رضا پھر یا نبی، ہو کرم بدکار پر بہرے رضا پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی.
جزاک اللہ خیرن. ابھی آ رہا تھا میں تو وہ حارث اسلامی بھائی فیضان مدینہ کے جو باہر جن کی ذمہ داری، ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے نعت شریف پڑھنے کا مجھ سے کہا. تو میں نے کہا میں تو نعت شریف ترنم سے ظاہر پڑھتا نہیں ہوں، سنتا ہوں. تو وہ بار بار کہنے لگے. میں نے کہا کون سی سننی ہے؟ تو کہا سورہ طیبہ جانے والوں. میں نے کہا میں انشاءاللہ سلسلے میں چلوا دوں گا. بار بار وہ کہتے رہے. تو اگر 2 شعر اس کے بھی پڑھ دیں اسلامی بھائی کی انشاءاللہ دل جوئی ہو جائے گی، اور جو مدینے کی یاد میں تڑپنے والے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی دل جوئی ہو جائے گی. اچھی اچھی نیتیں کر لیں. جزاک اللہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوئے طیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جالیاں حسرتوں کا محور ہے وہ جالیاں سنہری. میری حسرتوں کا محور وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے خاص رب کے دلبر. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ماشاءاللہ، مدینے کی یادوں میں گھمانے کا، جھمانے کا، رلانے کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیرن. اللہ آپ کو بہت جزا عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. سلیم بھائی میرا سوال ہے، ماجد بھائی ذرا ان کی خدمت میں عرض کیجیے کہ پھر مدنی ماحول میں آنے کا کیا سبب ہوا ان کا؟ آپ کے کماؤں دا مدنی ماحول دے دعوت اسلامی. Alhamdulillah, Enzo muchal kutan fami dan l'endroit de Maurice. Alors là-bas quand la namaz masjid c'est un muballigh d'Aout Islami qui tu fais imam là-bas. Alors après namaz fin nous dit par exemple nous tout ban imam qui finit faire namaz. Alors fin cause avec lui. Alors muballigh d'Aout Islami fin fait faire des کوشش et fin donne-moi da'wat pour venir dans ijtima. Ça joue جو samedi et dans samedi nous fait ijtima là Maurice. Alors tu donnes-moi da'wat pour venir dans ijtima. Alors vu ban occupation alors on pas réussi à aller alors on dit moi pourquoi pas venir aujourd'hui. Alors muballigh da'wat islami fin continue sur une fois de کوشش et fin donne-moi da'wat pour madani kafila. Quand ce prochain madani kafila qui tient pour aller چنا پویندا علاقہ کو موستے میں بس میں بتا دیتا ہوں اس کو. یہ فرما رہے ہیں سلیم بھائی ہمارے کہ ایک مرتبہ یہ اپنی کسی رشتہ دار کے گھر گئے تھے تو وہاں قریبی مسجد میں نماز پڑھنے گئے. تو وہاں مسجد میں جو امام تھے وہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ وہاں امامت کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں جس طرح دوسرے ائمہ وغیرہ سے ملتا ہوں ان سے بھی ملاقات کی
انہوں نے میرا بڑی محبت سے میرے ساتھ پیش آئے اور بڑی شفقت کے ساتھ نام وغیرہ پوچھا، اور ان کو اجتماع کی ہفتہ وار اجتماع جو ہمارا موریشیس میں ہر ہفتے کو سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس کی دعوت دی. تو انہوں نے ان سے معذرت کی، مصروف تھے نہیں جا سکے. پھر انہوں نے مبلغ دعوت اسلامی نے ان سے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے جو علاقے کا نام بتایا تو اسی کے قریب علاقے میں آئندہ ہفتے مدنی قافلہ سفر پر جانا تھا. ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مدنی قافلے کی وہاں کی دعوت دی. ٹھیک. الو مفin فنیت کی انشاءالlah مپو المدنی قافلہ sama wekli الو کا فنغیتون لاقال سلا سافin سوچیدہ ذہن کی مجھ پہ نیت avec تیل کی مبلغ مدنی قافلہ wekli الو کا فنغیب زو سمن کی پال قافلہ الو مبلغ دعوت اسلامی fin téléphone mo si des appoints numéro allo in téléphone mo injama ki uch feniyat par qafila in contient so infadi koshish et alhamdulillah mufin jali wi ki mubali mufin al madani qafila asam laba alhamdulillah da qafila mufin mutasir mufin impressionné par इस façon de faire de da'wat islami il y a l'occasion de prendre plusieurs bonnes petites choses qui nous va tu connais. یہ کہتے ہیں کہ ان مبلغ دعوت اسلامی نے مجھے قافلے کی دعوت دی تو میں نے نیت کر لی اور انہوں نے میرا نمبر وغیرہ لے لیا، ٹیلی فون نمبر وغیرہ لے لیا. اب یہ کہتے ہیں جب میں گھر گیا تو میں بھول گیا کہ بھائی میں نے کوئی نیت کی تھی یا کیا تھا، ایسا ماحول نہیں تھا. اب کہتے ہیں مبلغ بھی بھولا ہوگا. جی یہی بات ہوئی کہ دن گزرتے گئے. مبلغ کو بھولنا نہیں بھائی، یہاں میں مبلغ کو بھولنا نہیں، بھول گئے تو ہو سکتا ہے پھر بھول جاؤ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سلیم بھائی جیسے چاہیے تو پھر بھولنا نہیں. ماشاءاللہ. پھر مدنی قافلے کا دن جب آیا تو اسی مبلغ دعوت اسلامی نے ان کو فون کیا. جب ان کو ٹیلی فون کیا تو یہ خوش ہوئے کہ بھائی انہوں نے یاد رکھا، اور پھر پوچھا ان سے کہ بھائی چلیں گے نا مدنی قافلے میں، آپ نے نیت کی تھی. اب یہ کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے نہ جانے کا نہ کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں چلوں گا. اور پھر وہ اسلامی بھائی ان کے پاس آئے اور ان کو مدنی قافلے میں جو ہے وہ لے کر گئے. پھر مدنی قافلے میں جب یہ گئے تو آگے کی پھر ڈیٹیلز یہ بتا دیں گے. اور ماشاءاللہ alhamdulillah mani qafilan gelo occasion pan beaucoup de choses, surtout ban principe quand manger assiser manger pendant que manger puis explique ban sunnat al adab et pendant qafila finan pan tariqa wuzu ghusl qui nous déjà connaît mais tiens ban rectification ban quelque chose qui nous peut rater alors on fait une révision et plus nous en prendre nouveau quelque chose là et nous en prendre ban dua. Et après dans Madani Qafila ce samedi nous finissons sorti par l'ijtima qui dernière fois pas tiré si gagne l'occasion aller même là dans Qafila on gagne l'occasion là ijtima ensemble et alhamdulillah qu'au final dans ijtima là-bas nous fin plus impressionné encore par façon qui da'wat islami ce ijtima était qiraat naat bayan muballigh so bayan fin bien impressionnement et zikrullah et après dua da dua alhamdulillah qui li end ban ra occasion qui da dua la bam ci gay occasion qui molam ci coulé sans aucun doute. یہ فرما رہے ہیں کہ میں مدنی قافلے میں جب گیا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں پر. وضو غسل نماز کے مسائل میں نے سیکھے، بہت میری معلومات میں اضافہ ہوا. سنت آداب میں نے سیکھی، بیٹھ کر کھانا میں نے سنت کے مطابق مدنی قافلے میں سیکھا. پھر کہتے ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت کے لیے گئے اور اسلامی بھائیوں کو جمع کر کر ہفتہ واری اجتماع میں ہم شریک ہوئے. وہاں شریک ہوئے تو یہ اور متاثر ہوئے، اسلامی بھائیوں کو دیکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب اجتماع کا جو ہمارا انداز ہے دعوت اسلامی کا جو طریقہ ہے، تلاوت ہے، پھر نعت شریف ہے، پھر بیان ہے، ذکر دعا، اس سے بہت متاثر ہوئے. اور کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے ایسی دعا سنی اور پہلی مرتبہ دعا میں میرے آنسو. اللہ اللہ ماشاءاللہ. alhamdulillah là-bas même mon fait niyat qui inshallah moi vous continuer à venir justement et zahen vin comme ça qui même depuis dans mon ilaka depuis dans le sud de Maurice parce qu'il y a personne qui peut aller alors moi je peux aller tout seul et après mon fait zahen les autres ban islamiques भाई qui ensemble nous commence à aller inshallah alhamdulillah. कहते हैं मैंने वही नियत की कि अब मैं पाबंदी से इज्तिमा में आऊंगा और जहां ये रहते हैं वो इज्तिमा गाह थोड़ी दूर है वहां से, तो वहां से कोई अगर नहीं भी आएगा तो मैं आऊंगा. अच्छा. और फिर मैं इनफरादी कोशिश कर कर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों को भी इज्तिमा में मैंने लाना शुरू कर दिया. माशाल्लाह बहुत खूब. चलिए जज्बा भी बेदार हो गया था इन दूसरों को दीन से करीब करने का माशाल्लाह. अच्छा आप अपने इनकी तो आप सुनाते रहे, आप कुछ अपनी भी सुनाई.
وہ آپ سے سوال بھی ہوا تھا, ہمارے اسلامی بھائی نے ترجمہ بھی کیا تھا اس کا, کہ آپ ماریشس کیسے پہنچ گئے, اور یہ بھی تو کڑی بیچ میں ہے خیر کہ آپ مدرسۃ المدینہ سے آپ کو مدنی ماحول ملا, پھر یہیں تنظیمی کاموں میں آپ لگ گئے ہوں, مدنی کاموں میں لگ گئے آپ, مدنی کاموں کے بعد پھر آپ ماریشس کی جانے کی اس کا سلسلہ کیسا ہوا؟ آپ تو وہیں سیٹل ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. دراصل یہاں مدنی کاموں میں مصروف تھے, اور ہمارے علاقائی ذمہ دار جو تھے, تحصیل نگران وغیرہ, ان کے ساتھ پھر مدنی مشوروں میں آنا جانا ہوتا تھا. مدنی مرکز میں پھر جس طرح رات بھر رکنے کی ترکیب ہے, یہیں رکتے تھے, پھر مدنی مشوروں میں وقت ہو جاتا تھا, صبح یہیں سے جانا ہوتا تھا. اس کے علاوہ پھر ہمارے ایک مبلغ جو ماریشس گئے, تشریف لے کے گئے پہلے, تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ بھئی وہاں مبلغ کی ضرورت ہے اور بھی, تو آپ چلو, آپ ترکیب بناؤ. انہوں نے انفرادی کوشش کی. پھر میں نے بھائی دیکھتے ہیں گھر میں, کیونکہ گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا, کیونکہ مدرسۃ المدینہ کے بعد میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. مدرسۃ المدینہ میں اس کی کلاس پڑھانا شروع کر دی تھی, تو وہ بھی ذہن نہیں تھا گھر والوں کا کہ نہیں پڑھاؤ, کام کرو, یہ کس لائن میں چلے گئے تم, یہ پڑھاؤ, کام کرو اپنا. تو وہ پھر دوسرا کہ ملک چھوڑ کر جانا سمجھ میں نہیں آتی گھر والوں کے. پھر وہ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, میں گھر پہ بات کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. بات کی, وہ ہلکی پھلکی آہستہ آہستہ گھر والوں کا ذہن بنایا, بنی نہیں بات. اچھا. پھر یہاں پر اسلامی بھائی نے پھر مجھے کہا کہ بھئی کیا ہوا, وہ مدنی مرکز میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ترکیب ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا چلیں اس سلسلے کو کرتے ہیں, اس کا کیا پروسیس ہے, جیسے مدنی مرکز کی جو ترکیب ہے, جو باہر اسلامی بھائی جاتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے, کس طرح جاتے ہیں سب, اس طرح پھر وہ میں نے اس کو فالو کیا. اور آخری جب سلسلہ ہو گیا, سب معاملہ ہو گیا, تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو کہا, ہم 6 بھائی ہیں. بڑے پیارے انداز میں ایک دن موڈ میں تھے, تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 6 لڑکے دیے ہیں, 6 بیٹے دیے ہیں, تو ایک اللہ کی راہ میں دے دو. تو سمجھ میں آ گئی ان کے نا, ماشاءاللہ. بس انہوں نے کہا اچھا جا. قبولیت کی گھڑی تھی. بھائی وغیرہ کہنے لگے کہ بھئی کہاں جائے گا, کیا کرے گا. انہوں نے کہا نہیں جا, ٹھیک ہے. وہاں سے پھر اوکے ہو گیا. پھر نیت یہی کی کہ 12 ماہ مدنی قافلے کی نیت کر کے ہم نے پھر ماریشس سفر. وہ مجھے آپ نے جملہ کہا نا, بھائی سوچتے تھے اس وقت کہ کہاں جائے گا, یہاں آئے گا, دیکھ لیں. ماشاء اللہ, بے شک. تو اچھا, پھر یوں آپ ماریشس چلے گئے. تو وہاں جا کر تو مطلب ایک آپ ظاہر کے دین کے کام کا جذبہ لے کر گئے ہوں گے. یہاں آپ بڑھتے ظاہر یہاں تک پہنچے ہوں گے, آپ علاقے ظاہر ذمہ داری آپ کی بڑھتی آپ اوپر آئے ہوں گے, کام کا آپ کو شوق بھی ہوگا, محسوس ایسا ہی ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا نظام ہی ایسا ہے جو مدنی کام کرتا رہتا ہے, وہ اللہ کے فضل سے اوپر آتا رہتا ہے. تو وہاں جب گئے ہوں گے تو زبان اجنبی, علاقہ اجنبی, تو وہ زبان یار من ترکی و من ترکی من دانم ہے. مجھے میرے دوست کی زبان تو ترکی ہے مگر مجھے ترکی نہیں آتی. تو اب وہاں کچھ ایسا نظام ہوا ہوگا. وہاں بھی واقعی بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کیا بول رہے ہیں, کیونکہ انگلش وغیرہ جو ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی تھوڑی بہت, اب یہ تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی تھی جب اترے وہاں پر. تو پھر کیونکہ یہاں کے حساب سے اگر دیکھا جائے اردو کے حساب سے تو وہ بالکل عجیب زبان ہے. جیسے کھانا اردو میں کہتے ہیں کھانا, تو وہاں کہتے ہیں اس کو موزے, اور ہمارے یہاں موزے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی زبان تھی, وہ سنتے تھے. اب صبح مدرسے میں پڑھانے کی ہماری ترکیب تھی وہاں پر, اور پھر اس کے بعد مدنی کام کی ہمیں اجازت تھی. پھر ہم علاقائی دورہ وغیرہ کے لیے نکلتے تھے. تو اب وہاں پھر میں نے وہاں کے جو اسلامی بھائی تھے اور طلباء تھے, ان سے میں نے ایک لفظ سیکھا. میں اپنی کاپی میں اردو سے لکھ لیتا تھا. یعنی وہ جیسے موز کھانے کو کیا کہتے ہیں, انہوں نے موزے بولا تو میں نے اردو میں موزے لکھ لیا. بلانے سبق لینے کے لیے بلانا ہے تو آؤ ادھر آؤ کو کیا بولتے ہیں بھائی, وہ لکھ لیا. تو ایک 2 لفظ کرتے سلسلہ چلتا رہا. تو اس طرح پھر یہ زبان سیکھنا ہو گئی. ماشاءاللہ, بہت خوب. تو اچھا, یہ ان کا جو مدنی کاموں کا ذہن بنا, اس کی کیا وجہ تھی؟ ان سے بھی پوچھیے ہمارے سلیم بھائی سے کہ کس چیز نے ان کو راغب کیا اس طرف کہ یہ مطلب الحمدللہ وہاں سے یہ اٹھے اور بڑھتے یہ کابینہ کے رکن بن چکے ہیں. تو وہ کیا جذبہ تھا جو ان کو, یعنی آگ سرد نہیں ہوئی, بڑھتی رہی, بھڑکتی رہی. ماشاءاللہ. اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا یہ اردو بولیں اور پھر اس کو کریول میں پھر کریں. ماشاءاللہ. اردو. الحمدللہ جب عالم صاحب کی خدمت میں جاتے تھے اور سیکھتا تھا عقائد کے بارے میں, تو اس وقت یہ
ذہن محسوس ہوا تھا کہ ہم اہل حق میں سے ہیں، اور یہ مجھ تک پہنچ ہی گئے تو دوسروں تک بھی یہ کیسے پہنچے. تو یہ ذہن تھا، یہ جذبہ تھا کہ کچھ کرنا ہے. ماشاءاللہ. یعنی مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کے تحفظ شیطان کے وسوسے سے ان کو بچانے کا ذہن تھا آپ کا. جی ٹھیک ہے، صحیح. جی صحیح. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں کریول میں ہی کہتا ہوں. جی کہہ دیں. Hallo, pour continuer à travailler là. Et alors, tu as une pensée comme ça qui bien fait quelque chose. Alhamdulillah, quand fin nous un mahol d'Aout Islami, quand fin trop d'Aout Islami sur le travail que moi été. Alors, ça fait une l'esprit qui nous peut pour promouvoir Nat Sharif, nous pour promouvoir Coran Sharif sur Talim. Et Alhamdulillah, d'Aout Islami na tout. Alors là, nous travaillons là Islamique pour qui nous continuons à travailler. Je trouve que c'est même chemin pour qui nous capables faire ce travail qui mauvais penser. ماشاءاللہ. یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ذہن بنا میرا کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، انہیں بھی شیطانی ان چیزوں سے بچانا ہے، تو جب مدنی ماحول ملا تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ راستہ مل گیا کہ یہ مدنی ماحول ایک ایسا مدنی ماحول ہے کہ اس میں سب کچھ ہے، اور یہی ایک ایسا مدنی ماحول ہے کہ جس سے میں وابستہ ہو کر ان کاموں کو آسانی سے کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ پھر مدنی ماحول کی برکت سے مدنی ماحول کے اندر جو اہم ہمارا جو مدنی کام ہے، نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، بس پھر اس کام میں یہ کہتے ہیں کہ لگ گئے یہ اس چیز میں. ٹھیک، ماشاءاللہ. چلیں، وہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کی طرف جی کچھ سنائیے عشق کے بولوں میں. تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، خیر کچھ سنا دیجئے مدنی چینل کے بولوں میں ہمیں بھی. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق عطائی سے بول رہے ہیں شجاع آباد کے علاقے سے. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پہلے تو ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضور ہمارے علاقے میں بہت پیاری مدنی بہار ہماری دکان ہے موبائلوں کی دکان پہ الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا وظیفہ جلیلو یا جلیلو 10 بار پڑھ کر دم کر دو. الحمدللہ ہم نے 10 بار پڑھ کر جو ہے نا دم کیا. ہماری دکان کی جو ہے نا چھت چوروں نے کھیڑ لی تھی اور اس سے موبائل اٹھا لیے تھے. موبائل اٹھا کر جب جانے لگے تو چور وہیں کے وہیں دونوں سو گئے. ایک چور کو پکڑا گیا، پھر اس کے بعد چوکیدار نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کی دکان کی چوری ہو رہی ہے. ہم نے ان کو پھر پکڑا اور الحمدللہ ہمارے سارے کے سارے موبائل وہیں محفوظ رہ گئے. الحمدللہ بہت پیاری بہار. اور الحمدللہ ہمارے پاپا جان امیر اہل سنت نے ہمیں کتنا پیارا وظیفہ بتایا اور الحمدللہ ہماری دکان محفوظ رہ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آپ کی دکان کی مصروفیت کا اندازہ تو ہمیں آپ کی فون کال سے بھی ہو رہا تھا، گاڑیوں کی آمد و رفت کا. تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی مدنی بہار، یہ میری الحمدللہ ہڈی بڑھ گئی تھی. یہ دیکھیں ڈوری تعویذات تاریہ کی میں نے باندھی ہوئی ہے، اندر ہو گئی الحمدللہ، کوئی علاج نہیں کیا. یہ دیکھ لیجئے تھوڑی سی رہ گئی ہے، بالکل چند ملی میٹر. یہ آپ دیکھیں یہ باہر آ گئی تھی یہ والی ہڈی، اگر آپ کو شاید محسوس ہو رہی ہو. یہ صرف اس کی برکت ہے اور آپ کے سامنے ہی میں نے ڈوری باندھی. چند سلسلے ہوئے ہیں الحمدللہ. میرا پیر ہے ماشاءاللہ. تو خیر اسی لیے ہم نے الحمدللہ روحانی علاج کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم اسماء الہی کی جو برکتیں بتایا کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے 2-3 سلسلے پہلے ہی آج جلیلوں کی برکتیں بتایا گئی. تو جو بھی ہمارا سلسلہ دیکھا کریں غور سے دیکھا کریں. جی آنکھوں سے تو دیکھتے ہی ہے، غور سے بھی دیکھیں. انشاءاللہ کتنی میٹھی میٹھی بہاریں آپ کو سنانے کا موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ. حل میں مزید جی اور کچھ کالز ہمیں مل جائیں تو. ماشاءاللہ وادی اتار عرب شریف کی آمد مرحبا. سورہ توبہ کی آخری 3 آیتیں بما ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہو سکے تو سنا دیں انشاءاللہ. اور نعت پاک نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول. اللہ اللہ. اور الحمدللہ عزوجل ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں الحمدللہ عزوجل مدنی چینل ہی بس چلتا ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. سورہ توبہ کی اگر چند آیتیں سنا دیں، ترجمہ اور تفسیر تو شاید سے وقت کی
بنا پر ممکن نہیں ہوگی. پھر کچھ میں یہاں سے SMS والوں کو بھی ظاہر ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، ورنہ وہ نہیں کہ یہ کال کرنے والوں کو آج زیادہ لفٹ مل رہی ہے. نہیں، میرے ذہن میں انشاءاللہ میں آپ کو بھی نیت کر لیتا ہوں آپ کی دل بھی خوش کرنے کی انشاءاللہ تعالی عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. علی حسن مدنی ہیں ماشاءاللہ. عالم صاحب کی آمد مرحبا. ڈگری سے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا. ماشاءاللہ، یہ تو ایسا زبردست کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ایسا ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا تو ہر کلام ہی ماشاءاللہ ہیرے ٹکے ہوئے موتی جڑے ہوئے. ایسا پڑھیں اس کو کہ دل جھوم جائے نا ماشاءاللہ. اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ 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 حقواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم حقواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اللہ 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 ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا اللہ 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 ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اللہ 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 ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. اچھا جناب
باب المدینہ کراچی سے فیصل اتاری، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کے مہمان بھی بہت اچھے آتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں مدنی چینل کے، آپ ہماری صبح مدینہ مدینہ بنا دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، انعام الحق اتاری ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. دانش بھائی خالد بن ولید روڈ سے ہیں. چلیں، خالد بن ولید روڈ سے تو آنا جانا لگا رہتا ہے میرا. نعت شریف سننا چاہ رہے ہیں زہ مقدر حضور حق سے. اور محمود بھائی ہیں حافظ آباد سے، اور موریشن زبان میں نعت شریف سننے کی ان کی طلب ہے. سلیم بھائی کو دیکھیں، ماشاء اللہ کتنے خوش ہوئے. ان کا بس نہیں چلے شاید ساری نعتیں موریشن زبان میں پڑھوا دیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سرکار توجہ فرمائے کم از کم 5 اشعار سے کریول زبان میں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کوئی نعت شریف کی ترکیب ہو جائے. 1-2 شعر سنا دیں کیونکہ وقت تنگ ہے. میں نے 1-2 اہم سوال میرے ذہن میں ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مینشن کر دوں. اور ایک یہ میل بھی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت ترکیب کرنی ہے. جی، امیر اہل سنت کا کلام ہے. جی جی، اچھا ماشاءاللہ. اور ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ارے واہ بھائی واہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. تو اس کو وہاں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، موریشن زبان میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجلس تراجم کے اسلامی بھائی نے کیا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ، مجھے بھی نسبت حاصل ہے مجلس تراجم ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اس کے نو آپس زولی مدینہ، نو آپس زولی مدینہ، نو آپس زولی مدینہ، نو آپس زولی مدینہ. نو آپس جولی مدینہ، نو آپس جولی مدینہ، نو آپس جولی مدینہ. او بانکی پہ مو اکوز پاغی زد پوبلیے سا پاغیلا. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. او بانکی پہ مو اکوز پاغی زد پوبلیے سا پاغیلا. انفاسی زچیے نو آپس زولی مدینہ، نو آپس زولی مدینہ، نو آپس زولی مدینہ. جزاک اللہ خیرا. چلیں، اس کی برکت سے مجھے بھی کریول کچھ نہ کچھ تو یوں آ گئی کہ ایک نو آقا سوزولی مدینہ. ماشاء اللہ. چلے، اچھا، یہ ایک ذہن میں کانسیپٹ جو سوال آیا تھا وہ یہ میرا مشاہدہ ہے، میری اوپینین بھی ایسی ہے کہ جو الحمدللہ راہ خدا میں سفر کرتا ہے، امیر اہل سنت کی فرمان پر لبیک کہتا ہے، تو بہت نوازا جاتا ہے ماشاءاللہ. بہاریں نصیب ہوتی ہیں. آپ نے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہوا، آپ تو یہ ملک چھوڑ کر ہی دوسری جگہ جا بسے، وہاں مدنی کام کر رہے ہیں، دین کی خدمتیں کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ نوجوانوں کی ایک تعداد ملے گی آپ کو ماشاءاللہ. جذبہ ہی ایسی دیتی ہے دعوت اسلامی. تو کچھ برکتیں اگر ہوں اس طرح کی وہاں جا کر، آپ کو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا یادگار انسیڈنٹ ہو، کچھ ایسی بہاریں ہوں، تو ہم سے شیئر کریں نا. جب ہم موریشس گئے جی جی مدنی کام کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے، تو دیکھا کہ مرشد کا فیض ہمارے آگے آگے ہے. اللہ اللہ. اور ایسے راستے کھلتے جاتے تھے کہ
خود یقین نہیں ہوتا تھا. بہت مسائل بھی آئے, جی جی, ٹینشن ہوتی تھی یہ کیوں ہو گیا, اب ایسے اس کا حل کیا ہوگا, اس کا معاملہ کیا ہوگا. لیکن ایسی رہنمائی ملی ہمیں مرشد کے صدقے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب زیادہ پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں اور کچھ ایسی پرابلمس آ گئی ہیں تو خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت ہوتی, اللہ اللہ, تو بس وہ دل کو ڈھارس بن جاتی تھی, کوئی ہے بس پھر وہ یاد تار بیڑا پار. بس کرتے کرتے الحمدللہ آج موریشس کے اندر ہفتہ واری 3 اجتماع ہو رہے ہیں. پہلے 2 مہینے میں ایک مدنی قافلہ سفر کرتا تھا, اب ہر ہفتے مدنی قافلہ سفر کرتا ہے ماشاءاللہ. اور ایک تو مدنی قافلے کی باہر ایسی بالکل رشک آیا کہ اپنے اوپر کہ یار ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. ماشاءاللہ. نیکی کی دعوت دینے گئے تھے مدنی قافلے میں, علاقائی دورہ تھا, تو ایک اسلامی بھائی کے گھر پر گئے, وہ دستک دی تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو ایک ایسے انداز میں دیکھا کہ وہ ڈر سے گئے ہم لوگ نا. اچھا. اور وہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے, پھر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اندر آئیے. ہم ڈر گئے, ضعیف العمر تھے, داڑھی تھی, سفید داڑھی تھی. ہم نے کہا نہیں, ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے, تھوڑا سا وقت دے دیجئے, ہمیں اور جگہ بھی جانا. انہوں نے کہا نہیں, ایسے نہیں سنوں گا نیکی کی دعوت, اندر آئیے. بڑی ضد کی. اب ہم اندر گئے, اندر جا کے ہمیں بٹھایا. بٹھانے کے بعد وہ ایک فیضان سنت اور امامہ شریف لے کر آئے, سبز امامہ شریف. ہمیں حیرانگی ہوئی کہ اس علاقے میں ہمارا پہلی مرتبہ مدنی قافلہ آیا ہے, یہاں دعوت اسلامی کو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کے پاس یہ فیضان سنت اور امامہ شریف کہاں سے آ گیا. کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے موریشس میں اتاری ہوں, میں دعوت اسلامی کو جانتا ہوں, اور مکے میں میری امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے دیکھو مجھے یہ تحفہ دیا ہے, میں تو ترس رہا تھا کیونکہ وہاں امامہ شریف باندھ دیا تھا, اب مجھے باندھنا نہیں آتا, تو میں ڈھونڈتا تھا کہ کوئی میرا امامہ شریف باندھے. آج آپ آئیں, پہلے آپ میرا امامہ باندھے, پھر آپ کی نیکی دعوت سنوں گا. ان کا امامہ شریف باندھا, پھر انہوں نے باتیں بتائیں کہ امیر اہل سنت نے چائے پلائی ان کو اور بڑا شفقت فرمائی ان پر. الحمدللہ پھر وہ ہاتھوں ہاتھ ساتھ ہمارے نیکی کی دعوت میں بھی شامل ہوئے, بیان میں بھی بیٹھے, پھر 3 دن پھر وہ ہمارے ساتھ رہے. تو اس طرح ہمیں ایسا محسوس ہوا, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پیچھے کوئی ہے اور ہمارے لیے آگے راستے کھل رہے ہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ امیر اہل سنت کا ہی فیض ہے کہ آج پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے, ورنہ ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت کہ ہم کوئی کام کر سکیں. قبول اسلام کی کوئی بہار ہے الحمدللہ. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. ایسی بہت بہار ہیں, بہت ساری بہار ہیں. ابھی پہلے بھی کرنا پڑے گا بھائی, پہلے بھی ایک سلسلے میں آپ نے سنی. جی جی ماشاءاللہ. مدنی قافلے میں الحمدللہ ایسے بہت سارے معاملات ہوئے. اسلامی بھائی اسلام قبول, جو غیر مسلم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. ہم ایک مدنی قافلے میں تھے, وہاں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے کر گئے, تو ایک اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دے رہے تھے. تو اسلامی بھائیوں کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ 2-3 خیر خواہ قریب کر لیتے ہیں. باہر روڈ پر ہم نیکی کی دعوت دے رہے تھے, تو جو آ رہا تھا اس کو قریب کر رہے تھے. وہ نیکی کی دعوت ہوئی تو بڑی الحمدللہ وہ رقت انگیز نیکی کی دعوت تھی, سمجھ لیجیے. وہ ماشاءاللہ رو کے اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دے رہے تھے اپنی کریول زبان میں. جی جی سبحان اللہ. تو وہاں پھر وہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں, دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, اور پہلے بھی میں اس طرف میری رغبت تھی تھوڑی بہت, لیکن کبھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن آج آپ کی یہ طریقہ دیکھا, آپ کا یہ حلیہ دیکھا, آپ کا یہ انداز دیکھا, ایک صحیح طرح سے مسلمان, صحیح معنوں میں مسلمان مجھے نظر آئے. جو میں نے نالج حاصل کی تھی تو بھی مجھے مسلمان کر دیا. سبحان اللہ. پھر ہاتھوں ہاتھ ان کو کلمہ وغیرہ پڑھایا, مسلمان کیا. پھر وہ کپڑے وپڑے بدل کر نہا دھو کر الحمدللہ مسجد میں آئے, اور وہ مدنی قافلے میں رہے. اس کی برکت سے وہاں کے علاقے والے اتنا خوش ہوئے کہ الحمدللہ انہوں نے مسجد دے دیا ہمیں سنت وار ہفتہ وار اجتماع کرنے کے لیے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہفتہ وار سنت وار اجتماع شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. بہت یعنی حوصلہ افزا اور واقعی بہار ہے, دل پر بہار آ جائے, مزاج پر بہار آ جائے ماشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے تو کہہ دیا کہ ایک نہیں کئی بہاریں, میرے ذہن میں آ گیا کہ اس پر ہمیں بہاروں پر سلسلہ کر دینا چاہیے ماشاءاللہ تعالیٰ. چلیں سلیم بھائی سے عرض ہے مورشی زبان میں صدائے مدینہ سنا دیں. بابر اتاری گلزار طیبہ سرگودا سے, احمد اتاری ملتان سے ہیں, شفیق بھائی سردار آباد سے ہیں, اور وہ لاسٹ سلسلے میں 3 میسج کیے تھے, ان کا نام میری سمجھ میں نہیں آ رہا, راجہ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, ملتان سے ہیں. بہرحال رش کے قمر ہوں, رنگے رخ آفتاب ہوں,
اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کلام آپ نے شامل نہیں کی ہے اور اس طرح کے شکوہ وغیرہ ہے. بہرحال میسج تو آپ کو شامل کر لیا میں نے انشاءاللہ تعالی. وقت چونکہ ہے بلکہ ختم ہی ہو گیا ہے اور مجھے یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں سیکنڈ کا حساب رکھنا پڑتا ہے. جی ہاں آپ کو شاید حیرت ہوگی جی سیکنڈ کا حساب رکھنا پڑتا ہے. لیکن چلیں برکت کے لیے امیر اہل سنت کی تحریر کردہ جو صدائے مدینہ ہے اس کا کریول زبان میں جو ترجمہ ہمارے سلیم بھائی کریں گے اچھی اچھی نیتوں سے سنا دیں ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور Allah. Ô ben frères et sœurs en islam, levez, il arrive l'heure pour Fajr. Levez, faire préparation pour qu'ils te fassent namaz Fajr. Inch'Allah Azza wa Jal, Allah Tabarak wa Ta'ala faisait al visit Medina Munawwara vite. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Noor Allah. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. دعوت اسلامی کا میں فیض الحمدللہ کسی زبان، کسی خطے، کسی رنگ اور کسی نسل تک محدود نہیں. الحمدللہ یہ عالمگیر تحریک ہے، عالمگیر پیغام رکھتی ہے، عالمگیر فیض لٹا رہی ہے. آنے والے سلسلے میں مزید خطوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسٹے ٹیون ٹو اس. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے